امت کے اتحاد و اتفاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت سے امت کو بنائے رکھنے کا سارا سرا اسے جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ بہت سوچ سمجھ کر ہوا تھا، یہ انحراف بہت سوچ سمجھ کر ہوا تھا، اور یہ فساد سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے کہ ایسی شخصیت پر وار کیا جائے جس سے پورا کی پورے دین کی بنیادیں ہل جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹے دعوے دار صرف مسلمہ بن کذاب کی شکل میں نظر نہیں آتے، بلکہ غلام احمد قادیان کی شکل میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کو ماننے والوں کو اب مسلمانوں کی کیٹیگری میں بھی شمار کیا جانے لگا ہے۔ ہمارے علماء نے اور ہماری شریعت کے جو گہرا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ان کی پوری جمعیت کو مسلمانوں میں شامل کر دیا گیا ہے، اور ان کا درجہ بھی، ان کے حقوق بھی مسلمانوں کے حقوق کے برابر کر دیے گئے ہیں۔ وہ فساد جو مسلمہ بن کذاب سے شروع ہوا تھا، وہ غلام احمد قادیانی تک چلتا ہے، اور اس زمانے میں بھی الگ الگ شیپ لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مختلف انداز سے اور ہمجت گستاخیاں کی جاتی ہیں، تاکہ یہ عقیدہ رسالت یہ تھوڑا تشکیک بھرا ہو جائے، کچھ اس کے اندر شک پیدا ہو جائے۔